صحیح مسلم کی روایت ہے، جویریہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں جو ہے نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر کرتے بیٹھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی، مطلب صبح سے بالکل ایک دم فجر پڑھ کے بیٹھ گئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، آپ سب ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے، واپس چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے گھر میں تشریف لائے، مطلب ایک کافی لمبا وقت، وہ کئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ اسی وقت تک اسی مصلی پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہے، تب تک چاشت مطلب کئی گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار پڑھے، 4 کلمے 3 بار پڑھے، مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک، میں فجر کے بعد جب گیا تو 4 کلموں کو 3 بار پڑھا، صرف میں نے اتنا کام کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے۔ ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ تم تو صبح سے اب تک بیٹھی ہو، میں نے صرف ایسے 4 کلمے پڑھے جو 3 بار پڑھے، تو اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتے رہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیا کلمے پڑھے آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمے یہ ہے، آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ کا لفظ عدد خلقی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری مخلوق کے برابر تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کلمہ نمبر 2 پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کے راضی ہونے تک تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا سبحان اللہ زینت عرشی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلمتی، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ 4 کلمات آپ نے 4 کلمات 3 بار کہے جو کہ دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ ہے، دیکھیے سنیے سبحان اللہ عدد خلقی، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گا۔ کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی، یاد رکھیے اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا یاد رکھیے۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے ہر متقی کے لیے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیے اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں، مطلب جنت میں پوچھا جائے گا کیا تمہیں کچھ چاہیے جو میں تمہیں اور دوں، چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ تو جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمارے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتی بن گئے ہم، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی، مطلب تو نے ہم کو دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو ہے پردہ اٹھا دیں گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوں گی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوں گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید؟ جنتی کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے، تو نے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی چیز ان کو نہیں ہوگی۔
مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوں گی یاد رکھیں، اس کا مطلب وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ کے رسول نے یہ آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے، مطلب خوبصورت بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے۔ اور مزید ان کے لیے کا ترجمہ یا اس کا معنی اور مفہوم مفسرین نے اور محدثین نے لیا، مزید ان کے لیے مطلب دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ ملے گا، مزید اضافے میں دیدار الہی۔ اور وہ حدیث صحیح مسلم کے اس میں ہم نے دیکھ چکے کہ نعمت ملیں گی، اللہ سوال کریں گا، پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوں گی یاد رکھیں۔ اور یہ زیادہ ہے، جنت میں جانا یہی سب سے بڑی نعمت تھی ایک انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات، اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا پڑے گا، چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا۔ مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے، لیکن بیسک کرائٹیریا اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ ایمان والا کفر کی حالت میں نہ مرے، اور پھر وہ اعمال کرے جن اعمالوں کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے، ان اعمال سے بچے جس سے جہنم میں جاتا ہے، اور پھر خواہش رکھے دیدار کرنے کی اللہ کے، یہ تمام چیزیں مل کر پھر ایک مومن بندہ اللہ کا دیدار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا۔ اب آئیے دیدار الہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں حدیث کی، جو قرآن میں اور سنت میں جو ملتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے آج کے ٹاپک کو ہم دو حصوں میں تبدیل کریں گے یا دو حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا دیدار الہی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار برحق ہے، یہ ہونے والا ہے، اور دوسرا ٹاپک دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے، یا دنیا میں اللہ کو کیوں کوئی نہیں دیکھ سکا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں باتوں کو ایک ساتھ لیں گے تاکہ ساری کلیریفیکیشن ایک ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیدار الہی، اللہ کا دیدار حق ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا، جس میں سب سے پہلے جو ہے معتزلہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ فرقہ یاد رکھے جنہوں نے دیدار الہی کا انکار کیا، اور قرآن کو سنت کے بغیر یا منمانی تشریحات سے انہوں نے قبول کیا، یاد رکھے۔ اور یہ فرقہ عروج پہ تھا، خاص طور سے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیات تھے، اور ان کے حیات میں یہ سیاسی طاقت بن گیا تھا، کیونکہ اس زمانے کے جو خلیفہ تھا اس نے جو ہے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر، یاد رکھی، اسی فرقے میں ہو جا کر شامل ہو گیا تھا۔ حالانکہ فرقہ اس سے پہلے موجود تھا، لیکن ابھی صرف کتابوں کی شکل میں، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں اپنی تحریک کو پھیلا رہے تھے، لیکن ابھی ان کو پولیٹیکل طاقت نہیں ملی تھی، یاد رکھیں۔ اور جب یہ کام تب بھی کر رہے تھے جب امام شافعی موجود تھے، یاد رکھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا تھا، اور ان کے خلاف بات کرتے رہے۔ اسی کے اس میں امام شافعی کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا، مطلب جیل میں تو نہیں ڈالا گیا، لیکن ہوتا ہے نا ایک گھر میں لے جا کر رکھ دینا، اور اس گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ امام شافعی کرتے تھے۔ حالانکہ ابھی یہ پولیٹیکلی طاقت میں نہیں آتا ہے فرقہ، ابھی صرف یہ اپنی تحریکوں کو پھیل، لیکن یہ انفلوئنشل ہو چکے تھے، منسٹر لیول تک وغیرہ جا چکے تھے۔ بغداد بھیج دیا گیا، کہا خلیفہ نے کہا بلا لو ان کو یہاں، کیونکہ کمپلین کی گئی وغیرہ وغیرہ کی یہ عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ حق کی بات کر، کتاب و سنت کی بات کرے تھے۔ اور اسی سلسلے میں ان کا پہلی بار بغداد آنا ہوا، اور امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات بھی، یاد رکھی، اور امام احمد بن حنبل نے ان کی شاگردی اختیار کی، ان سے علم حاصل کیا، ساری چیزیں۔ پھر بعد میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ فرقہ پولیٹیکل طاقت بن گیا، اور یہ حکومت کا عقیدہ یہی ہو گیا، یاد رکھیں۔ بہرحال تو وہ بھی گروہ میں شامل ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار نہ دنیا ممکن ہے نہ آخرت ممکن ہے، اور عجیب و غریب ہے دلائل، لیکن اللہ کا دیدار برحق ہے، کیونکہ یہ واضح دلائل سے، اور خاص طور سے بخاری اور مسلم کی روایت ثابت ہے، جس کے اندر کسی امت کی کسی طبقے کو انکار نہیں۔ انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن تعویلات کی، ان باتوں منمانی تشریحات کی، بہرحال تو یہ چیز ثابت ہے، تو لہٰذا ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آئیے چند بات کے چند دلائل دیکھتے ہیں کہ دیدار الہی، اللہ کا دیدار کیسے حق ہے۔ پہلی دلیل اس کے لیے ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ کو لوگ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اس روز جنتیوں کے چہرے جو ہے شگفتہ، تر و تازہ ہوں گے اور با رونق ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے با رونق ہوں گے اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے، کہ اس دن مومنوں کے چہرے ایک دم، جس کو ہم کہتے ہیں تر و تازہ ہوں گے، اور تر و تازہ کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے رونق دار ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ قرآن کی، یاد رکھیے، دلیل ہے کہ مومن اللہ کا دیدار کریں گے، یاد رکھیے۔
اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یاد رکھیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آپ سب سے عنقریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اس طرح کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان یا حجاب نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے قریب جو ہے اللہ کے میں رہوں گا، اور جب اللہ سے ہم بات کریں گے تو کوئی ترجمان ہمارے بیچ میں نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مومن بندہ دیکھنے والا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ کو ہم جو ہے دیدار کریں گے، اور یہ دیدار ہم کو نصیب ہوں گا، مومنوں کو نصیب ہوں گا، اس کے لیے تو بہرحال دعا کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ یاد رکھیے جو بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں کے چاند کی جانب دیکھا، مطلب شام کا وقت تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے، اور 14ویں کا چاند 14 کا جو مون ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت چمکدار ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند اس لیے زیادہ سب سے چمکدار ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے سائز میں، چاند چونکہ 28 دن کی سائیکل میں چلتا ہے، تو 14th ڈے یہ سب سے زیادہ برائٹ ہوتا ہے، اتنا برائٹ کہ آج تک ہم کو یہ چیز کا کچھ علم نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ لائٹیں ہونے کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گیا۔ لیکن جس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی تو اس وقت تو 14ویں کے چاند کا لوگ انتظار کرتے سفر کرنے کے لیے، کیونکہ پھر رات میں بھی سفر کر سکتے تھے، اتنا روشن ہوتا ہے کہ ایک مطلب آپ چل سکتے، چیزوں کو دیکھ سکتے، مطلب کلیئر نہیں بٹ سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی، اتنا اچھا کلیئر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بیٹھے تھے، تو آپ نے 14ویں کی چاند کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے، صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہو، مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تم لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نماز عصر اور نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں، مطلب 14ویں کا چاند ہے، صحابہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے تم 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے، اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا۔ دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے اور عصر اور فجر کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا، یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا۔ آپ کو یہ کہیں گے باقی 3 نمازوں کا کیا؟ 5 ہے نا ٹوٹل نماز، دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان ہے، جو ان 2 کی پابندی نہیں کر پائے باقی 3 بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دم بالکل عام بات، کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھیے بڑی مشقت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے، اٹھنا دل نہیں بولتا ہے۔ عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اس کا جانا جان پہ آتا ہے، اس لیے ان 2 نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا، اور عصر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس طرح فجر کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو، تو لہٰذا اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا دیدار کرے۔ تو اللہ کا دیدار تم کرو گے کیسے کرو گے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اس میں کوئی تکلیف و مشقت نہیں، تو ویسے ہی تم اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح اس روایت کے اندر کر دیا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھی وہ آتی ہے جو لوگ دلائل کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں لیکن دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، کبھی کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 103 اللہ فرماتا اور کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ یہ آیت یاد رکھیے بہت سے لوگ پیش بھی کرتے ہیں جو قرآن کو یا سنت کو ایک ساتھ، مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کا عام ترجمہ، تو وہ لوگ لا کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا، مطلب کیا ہوا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں گے کیسے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو 14ویں کی چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں، دیدار کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کو گھیر سکتے نہیں۔ چاند کتنا بڑا ہے آپ کو بتائے، ادراک میں کتنا بڑا ہے وہ آئیں گا، کتنا چوڑا ہے، لیکن ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے، خالی کیا کر سکتے اس کو یہاں سے زمین پہ سے دیکھ سکتے ہیں، دکھتا تو ہے نا، ادراک نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ کتنا بڑا، چاند بہت بڑا ہے، ہم کو تو بالکل اتنا چھوٹا دکھتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں یاد رکھیے وہ دیدار کی ہے۔ قرآنی آیت بھی جو بات کری کہ اس کو ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے، دنیا میں بھی درست ہے کہ اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی درست ہے اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آخرت میں دیدار کریں گے۔ ادراک نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، لیکن دیدار دنیا میں نہیں ہوگا، مومنوں کو آخرت میں ہوگا، صرف یاد رکھ۔ تو یہ آیت کو اس معنی میں لے، پھر آگے اللہ وہ لطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔
تو لہٰذا اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی اس سے تو پتہ چل رہا ہے ادراک نہیں ہوگا، تو ہاں ہم بھی بولتے ہیں ادراک نہیں ہوگا، کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ساری نظروں کا ادراک کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ سکیں گے آخرت میں، ادراک تو نہیں کر سکتے۔ سورج ہے، ایک روایت میں اللہ کے فرمائے کہ جیسے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو دن میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک نہیں، چاند کو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے، لیکن کیا سورج کا ادراک کر سکتے؟ اف کتنا بڑا ہے وہ، ہماری دنیا سے کتنا بڑا ہے، کئی ہزاروں دنیا اس میں سما سکتی ہے نا، تو ہم دیکھ سکتے لیکن ادراک نہیں کر سکتے اس کو۔ تو لہٰذا یہاں ادراک کی بات ہو رہی ہے، اور ہم بات کریں دیدار کی، تو دیدار تو آخرت میں ہوں گا لیکن ادراک تو وہاں بھی نہیں کر پائیں گے، ہے نا۔ جیسے چاند کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، حقیقی روشنی ہو تو اس پہ جا کے پتہ چلیں گے، وہ کبھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی اگر یہ دلیل دے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بارے میں بیان کیا، فرمایا آپ اپنے رب کو جو ہے روبرو دیکھو گے۔ صحابہ سے کہا کہ تم اپنے رب کو روبرو سمجھتے ہیں، اور روبرو کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے تو آمنے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آمنے سامنے روبرو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے، ورنہ کیا بولتے ہیں پردہ پوش، پردے کے پیچھے سے۔ روبرو کب بولیں گے؟ جب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے پوچھا آپ فلاں کی جگہ گئے تھے، ہاں انہوں نے بات کی کہ آپ سے روبرو کی، آپ بولے کہ نہیں وہ تو پردے کے عالم میں تھے، نہیں دیوار کے ادھر سے کیے، نہیں فون پہ کیے، نہیں میسج بھیجے تھے۔ روبرو کا معنی تھا سامنے، تو یہ اللہ کے رسول فرمایا بخاری میں تم روبرو ہوں گے، اور روبرو میں دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کوئی دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم دیدار کریں گے، یاد رکھیے وہ اس طرح سے یاد رکھیے جو ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سوال جو دیکھیں گے کس معنی میں ہوں گا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے۔ دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ محسوس تو یہاں بھی کریں نا اللہ کی خشیت ڈر وغیرہ سب، لیکن دیکھیں گے کیا ہم دیکھیں گے؟ فرمایا اگر مطلع صاف ہو تو کیا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب اگر ابد نہ ہو تو کیا تم لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو، مطلب بادل وغیرہ نہ ہو آسمان میں، تو کیا تم 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بغیر مشقت کے ہاں بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں، بغیر مشقت دیکھ سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھیں گے، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھیں گے، ادراک نہیں کر پائیں گے لیکن دیدار ہوں گا، یاد رکھیے۔ اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب آئیے اللہ کے دیدار کے تعلق سے یہ برق ہے، چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ بڑا عام ہو گیا تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، دنیا میں تو نہیں ہوگا یہ بات تو ہے لیکن قیامت دن بھی نہیں ہوگا۔ تو امام احمد بن حنبل اس کو جواب دیتے اور کہتے ہیں جو قیامت کے اللہ کے دیدار کا منکر ہو وہ چاہے کوئی بھی ہو پکا کافر ہے۔ جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، کیا فرمانا چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو، خلافت کے لیول تک لوگ بگڑ چکے تھے، اور خاص طور سے جو ہے معتزلہ فرقہ بالکل طاقت میں آ چکا تھا، بلکہ وہ اب حکومت میں آ چکے تھے، یاد رکھیں۔ اور امام احمد بن حنبل میں بڑے ظلم لائے، انہوں نے بڑے ظلم لائے، اتنا کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا اور پبلکلی اتنے کوڑے مارے جاتے لا کر، آخر میں لیکن پبلک پریشر آیا، لوگوں نے دیکھا اور برداشت نہیں کر پائے، تھوڑی آواز اٹھا لی، عوام کہیں باغی نہ ہو جائے، تو بہرحال آپ کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آپ پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی، جیسے اس سے پہلے امام شافعی کے ساتھ کیا گیا تھا انہی کے دور میں، ابتدائی دور میں ان کی زندگی کی، جب وہ امام شافعی کے خلاف بھی ایسی کمپلینس ڈالی انہوں نے، لیکن ابھی وہ حکومت میں سیاست کے لیول پہ آ چکے تھے لیکن خلافت کے لیول پر نہیں، لیکن اب تو خلیفہ ہو چکے تھے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کا منکر ہو، چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ پکا کافر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ جو ہم نے ابھی بھرا سورہ قیامہ کی آیت دیکھیں، اس کا ترجمہ ہے اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق دار ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کہا یہ نہیں دیکھا قرآن کیا؟ پھر آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات تم نے نہیں سنی۔ کون سی بات؟ قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے، اور یہ کس کے تعلق سے بات ہے؟ ہم دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے، یہ کافروں کے تعلق سے بات ہے، کافر دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے۔ اور یہ آیت ہے قرآن کی سورہ مطففین سورہ نمبر 83 اور اس کی آیت میں 15 ہے، جس میں جو آیت اس طرح سے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ خبردار روز قیامت یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ اللہ کا دیدار قیامت دن نہیں ہوگا، وہ سب سے پہلے تو کافر ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ ہو، اللہ کا غضب اس پہ ہو۔ کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کو وہ لوگ دیکھیں گے مومن لوگ؟ اور کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ کافر اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے؟ قرآن کی آیت، تو کافر اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، مومن اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو آپ نے ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے، تو لہٰذا دیدار الہی حق ہے اور یہ بہت عظیم نعمت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، یاد رکھیے، واقعے کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک گروہ
کہا کرتا تھا کہ فرمان باری تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو ہم نے بھی دیکھا کہ کچھ روز اس دن ترو تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں وہ کہتے تھے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ صرف جو ہے ثواب مراد ہے، ثواب مراد ہے مطلب وہ ان کو اجر ملے گا اس کا، دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ مراد ہے۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، اب یہ کہے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ، لیکن امام مالک کیا کہتے تھے وہ ریپیٹ کرے۔ امام مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جھوٹ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے، مطلب یہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے۔ کون سا فرمان؟ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 15 83 کا 15 کون سی آیت ہے؟ وہی خبردار قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو جب امام مالک کے پاس یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی روز قیامت نہیں ہوگا، تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، اور اس کا کیا جواب دیں گے جس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قیامت دن کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، جب کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مومن اللہ کو دیکھ پائیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی یہ دلیل رکھی، اور یہ وہی دلیل ہے جو امام احمد بن حنبل نے بھی یاد رکھی اپنے دور میں رکھی۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کا عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا کہ دیدار الہی برحق ہے۔ اب آئیے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے، کہ کیا وجوہات ہے کہ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، دیکھیے دنیا میں اللہ کا دیدار سیدھے دیکھنا، جس طرح سے